ایسی حدیث مبارکہ اور ہمارے ایسے اعمال ہیں، ہماری ایسی نیتیں ہیں، یہ سوچا جائے کہ بغیر حساب و کتاب اللہ رب العالمین کیسے جنت عطا کرے گا۔ تیری امت کا کوئی بھی دوسرا شخص دل آزاری ہونے والے شخص کے ساتھ مجھے اپنے رب ہونے کی قسم ہے کہ میں بروز قیامت کہ اگر دنیا میں ظلم کرتا ہے کہ آخر حدیث مبارکہ ہے کیا؟ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام سننے والے اور دیکھنے والے سامعین کو السلام علیکم۔ آج انشاءاللہ تعالی ایک ایسی حدیث مبارکہ کہ جسے سن کر ہمارے دل باغ باغ ہو جائیں گے، اور وہ ایک ایسی نیاب حدیث ہے، ایسی مشہور و معروف حدیث ہے کہ جو شخص اس پر عمل کرے گا تو اللہ رب العالمین اسے بروز قیامت بغیر حساب و کتاب جنت عطا کرے گا۔ اب یہ سوچا جائے کہ بغیر حساب و کتاب اللہ رب العالمین کیسے جنت عطا کرے گا، اور ہمارے ایسے اعمال ہیں، ہماری ایسی نیتیں ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم بہت گناہ گار ہیں۔ تو سامعین، یہ ایک ایسی حدیث ہے، یہ ایک ایسا واقعہ ہے، ایک حضور کا ایسا فرمان ہے کہ جسے سن کر ہر انسان رشک کرنے لگے گا، خوش ہونے لگے گا۔ میرے اور آپ کے آقا احمد مجتبیٰ جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ جب اللہ رب العالمین نے مجھے اپنی معراج عطا فرمائی، میں معراج کو گیا، اور معراج کے بعد میں اللہ رب العالمین کے ہاں جب ہم کلام ہوا تو میں اللہ رب العالمین کے اتنے قریب تھا کہ جیسے دو آنکھوں کے درمیان میں فرق ہوتا ہے۔ ناظرین، جب ہم اس حدیث مبارکہ کو سنتے ہیں کہ آخر حدیث مبارکہ ہے کیا، تو میرے اور آپ کے آقا احمد مجتبیٰ جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ جب میں واپسی آیا تو میرے رب نے مجھے ایک ایسی چیز عطا فرمائی کہ جس کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے حضور نے عطا فرمائی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، عائشہ میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتاؤں، ایک ایسی بات نہ بتاؤں کہ اگر اس پر عمل کیا جائے تو اللہ رب العالمین اس پر بے شمار نعمتیں اور رحمتیں عطا فرماتا ہے۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ فدا کو امی و ابی یا سیدی یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، ایسی کون سی بات ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ عائشہ بے شک اللہ رب العالمین اور میرے درمیان بہت ساری راز و نیاز کی باتیں ہوئی ہیں، لیکن ان میں سے ایک بات چونکہ میں اب تجھ سے وعدہ کر چکا ہوں، تجھے میں نے بول دیا ہے اور میں اب تجھے بتانے کے قائل ہوں، میں تجھے بتاؤں گا۔ آپ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اگر اجازت ہو، اگر مجھے اجازت دی جائے تو میں آپ کی بارگاہ میں یہ عرض کرتی ہوں کہ یا رسول اللہ آپ وہ ارشادات فرمائیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اے عائشہ، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جب میں حاضر ہوا، مجھے یہ شرف ملا تو اللہ رب العالمین نے مجھے بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی، لیکن ان میں سے ایک میری امت کے لیے ایک یہ چیز بھی عطا فرمائی۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ محبوب، اے میرے سونے، جب تیری امت میں کوئی شخص، تیری امت کا کوئی بھی دوسرا شخص کسی بھی دوسرے شخص کے ساتھ دل آزاری ہونے والے شخص کے ساتھ اس کا دکھڑا سنتا ہے، اس کے ساتھ کلوز ہو جاتا ہے، اس کی بات سنتا ہے، اس کی غم کساری کرتا ہے، یا اس کے ساتھ اس کی ٹینشن کو بانٹتا ہے، تو رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ محبوب، ایسا کرنے والا شخص، یعنی کسی کا اگر دل ٹوٹ جاتا ہے تو اس کی غم کساری کرتا ہے، اس کی بات سنتا ہے، اس کے دل ٹوٹنے پر، اس کی پریشانی کے عالم پر اس کا ساتھ دیتا ہے، اسے مالی طور پر اگر ضرورت ہے اور دوسرا شخص مالی طور پر اس کے مال اچھا ہے، مال اس کا اچھا ہے، تو وہ اس کی مالی طور پر مدد کرتا ہے، اگر وہ جانی طور پر اس کو مدد کی ضرورت ہے تو وہ جانی طور پر اس کی مدد کرتا ہے۔ تو رب تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ محبوب، مجھے اپنے رب ہونے کی قسم ہے کہ میں بروز قیامت ایسے شخص کو بغیر حساب و کتاب جنت عطا فرما دوں گا۔ تو ناظرین، اس حدیث مبارکہ کو اگر ہم اس کی دوسری رخ دیکھتے ہیں، اس کا دوسرا پیج دیکھتے ہیں، اس کی دوسری رخ کی تصویر دیکھتے ہیں، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ یہ حدیث مبارکہ سماعت کرتی ہیں، یہ سنتی ہیں، تو آپ اجازت لیتی ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے، اور آپ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اگر مجھے اجازت ہو تو میں اپنے والد گرامی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہتی ہوں اور انہیں یہ خوشخبری دینا چاہتی ہوں۔
سامعین یہاں پر ایک نقطے کی بات یہ ہے، فکر کی بات یہ ہے کہ قربان جائیں صدیق اکبر پر کہ آپ نے کیا سن کر اور کیا ارشاد فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنے والد گرامی کے پاس حاضر ہوتی ہیں اور یہ خوشی کے عالم میں یہ حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کرتی ہیں کہ اے ابا جان، اے والد گرامی، آج اللہ رب العالمین کا ہم پر اتنا احسان ہو گیا ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ انعام ہمیں عطا کیا گیا ہے، میرے آقا نے یہ ہمیں ارشادات عطا فرمائے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جب یہ ارشاد حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سنتے ہیں تو آپ کی آنکھوں سے اشک جاری ہو جاتے ہیں، آپ رونے لگتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ عائشہ، کیا تو اس حدیث کا دوسرا رخ نہیں دیکھتی؟ رب تعالیٰ جب ایک شخص کو بغیر حساب و کتاب جنت صرف اس بیس پر عطا کر سکتا ہے کہ جو کسی دکھیاڑے کا دکھ سنتا ہے، کسی غم گساری کرتا ہے، کسی کے دکھ میں شامل ہوتا ہے، تو اسے اللہ رب العالمین اسے جنت عطا کرے گا۔ لیکن اس کے دوسری اگر سمت ہم دیکھتے ہیں تو دوسری سمت میں ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے، یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر دنیا میں کسی دکھیاڑی انسان کے ساتھ اگر کوئی انسان ظلم کرتا ہے، اس کے ساتھ شامل ہوتا ہے، اسے کوئی تکلیف پہنچاتا ہے، تو کل بروز قیامت اللہ رب العالمین اسے جنت کی جگہ جہنم بھی عطا کرے گا۔ تو سامعین اور ناظرین، ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ آج ہماری وجہ سے کسی دوسرے شخص کو تکلیف تو نہیں ہوتی، آج ہماری وجہ سے، ہمارے گھر کی وجہ سے ہمارے کسی پڑوسی کو، ہمارے کسی عزیز کو تکلیف تو نہیں ہوتی، ہماری زبان سے ہمارے سننے والے کو تو تکلیف نہیں ہوتی۔ اگر یہ ہمارے اندر یہ کوالٹیاں پائی جاتی ہیں، یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، یہ نقص پائے جاتے ہیں، تو پھر ہمیں فکر کرنی چاہیے۔ اور جہاں پر حضور کی یہ حدیث ہمارے لیے باعث مغفرت کا سامان ہے، وہیں پر حضرت سیدنا صدیق اکبر کی یہ الفاظ بھی ہمیں یاد رکھنے چاہیے کہ ہماری وجہ سے اگر کوئی شخص جس کی دل آزاری ہوئی ہو، ہم اس کی مدد کریں گے تو اللہ رب العالمین ہمیں بغیر حساب و کتاب جنت تو عطا کرے گا، لیکن ہماری وجہ سے، ہمارے جسم کی وجہ سے، ہمارے مال کی وجہ سے، ہماری زبان کی وجہ سے اگر کسی کو تکلیف پہنچتی ہے تو کل اللہ رب العالمین کے ہاں اس کا بھی حساب دینا پڑے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان لوگوں میں شمار فرمائے کہ جن کا شمار اللہ رب العالمین کی مخلوق کے ساتھ رحم دلی کرنے والوں میں ہو، ہمیں بھی ان لوگوں میں شمار فرمائے کہ جن کی زبانوں سے کسی مخلوق کو تنگی نہ ہو، جس کے فعل سے کسی مخلوق کو تنگی نہ ہو۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان لوگوں میں شمار فرمائے اور بروز قیامت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قرب میں ہمیں بھی جگہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔